السلام علیکم ساتھیوں، ہم نے کتاب انسان کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صفحہ نمبر 22 تک پڑھ لیا تھا۔ ساتھیوں، امید ہے کہ جیسے جیسے ہم یہ صفحات پڑھتے جائیں گے ویسے ہی آپ کی دلچسپی میں اضافہ ہوتا جائے گا، کیونکہ ہر انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ اس کو پتہ چلے کہ اسلام کس طرح پھیلا اور کس طرح اسلام پھیلنے سے قبل جو عرب کے حالات تھے وہ کیا تھے۔ تو ساتھیوں، یقیناً یہ ساری معلومات جب ہم انسان کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت اچھی طرح سے سب سمجھ آئے گا، اور آپ کے ذہن میں جتنی بھی جو سوالات ہوں گے یقیناً ان کا جواب آپ کو اس کتاب کو پڑھ کر اور سن کر ان کے تمام سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ تو پھر ہم شروع کرتے ہیں صفحہ نمبر 23 سے۔ صفحہ نمبر 22 میں ہم نے شری کرشن چندر کو پڑھا تھا، اسی کا بقیہ حصہ ہے۔ آپ نے دوارکا کا شہر ساحل سمندر پر تعمیر کرایا۔ تھوڑے ہی عرصے میں کرشن نے سب کو اپنا متی کر لیا، اور کورو اور پانڈو بھی ان کے تحت آ گئے۔ کورو اور پانڈو کی جنگ کے بعد آپ نے اپنے خاندان کے ساتھ پرداش یاترا کے لیے مذہبی رسومات ادا کیں۔ مختلف جنگوں میں جو قتل و غارت ہوا اس کو دیکھ کر بہت بددل ہو گئے اور جنگل کی طرف چلے گئے۔ راستے میں جنگل میں سوئے تھے کہ کسی شکاری نے شکار سمجھ کر تیر چلایا اور آپ چل بسے۔ اس کے بعد ہے بھگوت گیتا۔ یہ ہندوؤں کی مذہبی کتاب ہے۔ کرشن چندر کا زمانہ بہت ہی ظلم و ستم، جہالت اور گمراہی کا تھا۔ لوگ نہ صرف اخلاقی طور پہ بہت پست تھے بلکہ ہر چیز کو معبود سمجھ کر اس کی پرستش کرتے۔ اس وقت ان کی اصلاح اور گمراہی سے نکالنے کے لیے کرشن کو خدا نے توفیق عطا کی۔ وہ اعلیٰ درجے کے مدبر، بڑے رہنما، فلسفی، غریبوں کے ہمدرد اور سب کے خیر خواہ تھے۔ انہوں نے خود کہا ہے کہ جب کسی مذہب کی بنیاد کھوکھلی ہو جاتی ہے تو اس وقت خدا کسی کو منتخب کرتا ہے جو مذہب کی بنیاد کو ازسر نو کھڑا کر دیتا ہے۔ گیتا میں خدا کا تصور اس طرح سے کیا گیا ہے کہ نہ اس کا یعنی خدا کا کوئی اول ہے اور نہ آخر۔ وہ سب میں ہے اور سب سے الگ ہے۔ وہ سب کے دلوں میں ہے۔ وہ انسان کے خیال سے ماورا ہے۔ نہ انسان کی عقل اس کا احاطہ کر سکتی ہے اور نہ زبان سے اس کی مکمل تعریف بیان ہو سکتی ہے۔ روح کے لیے کرشن نے بتایا کہ روح اور مادہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، لیکن مادہ آزاد نہیں ہے بلکہ روح کے تابع ہے۔ کرشن نے ایک خدا کی پرستش کی تعلیم دی اور یہ نتیجے سے بے نیاز ہو کر عمل کرو۔ اس زمانے میں نجات کے لیے یہ تصور تھا کہ مصائب اور تکالیف اٹھانے سے نجات ہوتی ہے۔ انہوں نے بھی نجات حاصل کرنے کا ذریعہ تکلیف و مصائب کو بتایا، لیکن ان تکالیف کا سرچشمہ دولت اور مغالطہ ہے۔ انسان چھوٹی چھوٹی چیزیں حقیقی جان کر اس کی محبت میں سرگردہ رہتا ہے۔ وہ اس عالم کو غیر حقیقی اور فانی کہتے ہیں۔ بھگوت گیتا ترجمہ: اے انسانوں، اپنے ایشور کو پہچانو، کیونکہ وہ ایک ایشور تمہارا پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے تمہیں وایو ہوا دیا، اگنی آگ دی، دھرتی زمین دی، آسمان دیا، جل پانی دیا۔ اپنے ایشور کو پہچانو جس نے تمہیں اتنے انعامات دیے۔ اگر تم اسے نہیں پہچانو گے تو بہت بڑی گمراہی میں ہوگے۔
وہ کہتے ہیں کہ ایک عالم اور ہے یعنی عالم برزخ۔ وہی عالم بتاتا ہے کہ دنیا کی محبت کو کیسے دور کیا جائے۔ اس کے 4 طریقے ہیں۔ نمبر 1 مراقبہ یعنی دھیان یا لو لگانا۔ نمبر 2 جوگ کی ریاضت کر کے دنیا سے بے نیاز ہو کر عبادت کرنا۔ نمبر 3 مستقل مزاجی سے عشق الہی میں مصروف رہنا۔ نمبر 4 فرائض کی ادائیگی بے غرض و بے خواہش کرتے رہنا۔ پھر نجات حاصل کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1 خدا کی محبت، قدرتی اشیاء سے عشق و محبت کرنا اور ہر چیز میں خدا کی تلاش کرنا۔ نمبر 2 فرائض کو جاننے اور سمجھنے کے لیے علم حاصل کرنا۔ نمبر 3 اعمال بغیر خواہش نفس کے فرائض ادا کرنا۔ گیتا میں نجات، نروان اور گیان ذات پات کی تمیز سے بالا تر ہے۔ اسلام کا ہندو مت پر اثر۔ 9ویں صدی سے 12ویں صدی تک سیاحوں، افغانوں اور ترکوں کی آمد سے اسلام کا اثر ہندو مت پر بھی پڑا اور مختلف تحریکیں شروع ہوئیں۔ یہ شنکراچاریہ، رامانج، اننت تیرتھ وغیرہ کی تحریکات تھیں۔ شنکراچاریہ نے کہا کہ خدا ایک ہے، وہی حقیقت ہے، باقی سب دھوکہ ہے۔ رامانج نے بھی یہی کہا کہ خدا کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، تمام اچھی صفات خدا کی ہیں، وہی قادر مطلق ہے، وہی خالق ہے۔ انہوں نے شودروں کے لیے مندر کھول دیے۔ لنگایت فرقہ نے کہا کہ خدا ایک ہے اور تمام صفات عالیہ کا جامع ہے، وہی مالک و خالق ہے۔ رامانندیہ رامانج کے شاگرد تھے، انہوں نے ان کی تعلیم کو مزید فروغ دیا۔ ان کے شاگرد تلسی داس، کبیر، سورداس اور ناواجی تھے۔ سورداس اندھے تھے مگر مشہور شاعر بھی تھے۔ تلسی داس نے رامائن دوبارہ لکھی۔ جے دیو کا کلام تصوف ہے جو سما اور مابدوں میں گایا جاتا ہے۔ کبیر کہتا تھا کہ خدا ایک ہے، بت پرستی گمراہی ہے، ذات پات انسانیت کے نام پہ کلنک ہے۔ سادھو نے بھی توحید کی تبلیغ کی۔ چیتنیہ کا عقیدہ تھا کہ انسان سب بھائی بھائی ہیں، خدا کے نزدیک شودر برہمن کی کوئی حیثیت نہیں، خدا کی عبادت میں نجات ہے۔ ثابت ہوتا ہے کہ قدیم ترین کتب میں بھی خدا کی وحدانیت تسلیم کی گئی اور پھر 11ویں 12ویں صدی عیسوی میں ہندو مت کے مقتدر پیشواؤں نے خدا کے اصناف میں اولیت اس کی یکتائی کو دی اور صرف ایشور کو بلا شرکت غیر خالق حقیقی ماننے کا پرچار کیا۔ البتہ بتوں کی پوجا جو عام طریق عبادت بن چکا تھا وہ بھی رائج رہا۔ جین مت۔ مہادیر جین مت کا بانی تھا۔ 540 میں چھتری خاندان میں پیدا ہوا۔ اس نے مراقبے میں عبادت کی اور نروان حاصل کیا۔ اپنے پیروکاروں کو صداقت کی تعلیم دی، محبت و ہمدردی کا سبق دیا۔ 30 سال کی عمر میں اس نے ایک نئے عقیدے کی بنیاد رکھی اور اس کی تبلیغ شروع کر دی۔ 40 سال کی عمر میں اس کو گیان حاصل ہو گیا۔ اس کے نئے مذاہب کا نام جین مت تھا۔ 30 سال تک اپنے عقیدے کا پرچار کیا۔ اس زمانے میں نروان حاصل کرنا سب سے اہم مسئلہ تھا۔ مہاویر نے اس کے 2 طریقے بتائے، مروجہ طریقہ اور ایجابی طریقہ۔ مروجہ طریقہ یہ ہے کہ انسان ہر قسم کی خواہش و تمنا دل سے نکال دے، کیونکہ خواہش اور تمنا دکھ اور تکلیف کا باعث ہوتی ہے۔ جب خواہش نہ ہوگی تو روح کو خوشی حاصل ہوگی اور دل کی خوشی اور چین و سکون ہی نروان ہے۔ ایجابی طریقہ یہ ہے کہ انسان کے عقائد، علم اور عمل صحیح ہوں۔ ان کو 3 رتن کہتے ہیں۔ مہاویر نے ان تعلیمات کا پرچار کیا۔ اہنسا، کسی بھی جاندار کو تکلیف نہ دیجیے، اپنے وجود کی طرح دوسروں کو سمجھنا چاہیے۔ یہ مذہب تمام ذی روح اور ذی حیات اجسام کے حق میں اہنسا یعنی عدم تشدد کی تعلیم دیتا ہے، یعنی ان کو مارا نہ جائے۔
حتیٰ کہ زہریلے کیڑے مکوڑوں کو بھی مارنے سے منع کرتا ہے۔ نیز یہ مذہب مساوات اور روحانی آزادی کا حامی ہے۔ عدم تشدد اور ضبط نفس سے نروان حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ستیام، سچائی اور راستی، یعنی انسان اپنے لیے ناجائز طریقے سے دولت نہ کمائے۔ استیام، چوری سے پرہیز کرے، حلال کی کمائی کھائے۔ برہما چاریام، عصمت و عفت سے پاکیزہ زندگی بسر کرے۔ اپری گراہا، حواس خمسہ پر قابو ہونا، کیونکہ مادی خواہشات مزہ، لذت اور گمراہی کا سبب ہیں۔ ان کے نزدیک خدا انسان کی روح ہے۔ انسان جو صلاحیتیں اور قابلیت ہے انسان میں، اس کو مکمل کرنے اور چمکانے کے لیے اظہار ضروری ہے۔ بدھ مت، جب ہندو مت میں زیادہ تحریف ہو گئی تو ایک نیا مذہب بدھ مت وجود میں آیا، گوتم بدھ۔ شمالی ہندوستان میں ساکیا خاندان گوتم بدھ کہلاتا تھا۔ کپل وستو کا راجا شدودھن تھا۔ مایا اس کی پہلی بیوی تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی رانیاں تھیں، لیکن 45 سال کی عمر تک وہ راجا اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ 568 میں اس کے ہاں اولاد کی آمد ہوئی تو اس نے مہارانی مایا کو میکے بھیج دیا۔ راستے میں درخت کے نیچے اس کا بیٹا پیدا ہوا اور مایا واپس کپل وستو آ گئیں۔ بچے کا نام سدھارتھ تجویز ہوا۔ بچپن شاہی طور طریقے سے گزرا۔ 16 سال کی عمر میں شادی ہو گئی، ایک بیٹا رحل پیدا ہوا۔ 29 سال کی عمر میں ایک دن وہ ملازم کے ساتھ باہر نکلا تو اس کی نظر بہت ہی غریب پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک ضعیف شخص پر پڑی، جس کا قدم اٹھانا بھی مشکل تھا۔ پھر دیکھا تو ایک بیمار شخص نظر آیا۔ ایک دفعہ دیکھا تو ایک جنازہ جا رہا تھا جس کو لوگ کندھے پر اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جا رہے تھے۔ گوتم کے دل پر ان 3 کیفیات نے بہت اثر کیا، یعنی بڑھاپا، بیماری اور موت کو دیکھ کر وہ اس فانی دنیا سے بددل ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ دنیا بے ثبات ہے اور یہاں بہت غم و آلام ہے۔ ایک دن یہ وقت مجھ پر بھی آئے گا، میں بھی بیمار، بوڑھا، کمزور اور لاچار ہو جاؤں گا اور موت آ گھیرے گی۔ پھر ایک دن اسے ایک نیک پاک باطن روشن چہرہ نظر آیا۔ اس درویش کے چہرے سے نور برس رہا تھا، جس نے دنیا کے تمام بکھیڑوں سے بے نیاز ہو کر سکون اور دائمی خوشی حاصل کی تھی۔ غرض وہ انہی خیالات، محسوسات، جذبات میں گم رہنے لگا۔ ایک رات وہ گھر میں بیوی بچوں کو سوتا چھوڑ کر اور اپنی حکومت سے منہ موڑ کر ابدی سکون اور دائمی خوشی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ راستے میں ایک غریب آدمی سے اپنے کپڑے بدلے اور فقیرانہ و زاہدانہ زندگی اختیار کر کے ایک طرف چل پڑا، یہاں تک کہ راج گدی پہنچ گیا، جو مگدھ کی راجدھانی ہے۔ یہ پہاڑوں کے درمیان ایک وادی ہے۔ پہاڑوں میں درویش رہتے تھے۔ گوتم ان کے پاس گیا اور ایک درویش کا شاگرد ہو گیا، لیکن اس کو قلب کی شانتی نہ ملی۔ پھر ایک زاہد اور عابد درویش کے پاس گیا، اس سے ویدوں کا فلسفہ سیکھا۔ پھر اس نے چلے کاٹنے شروع کیے۔ غرض 6 سال تک سخت ترین ریاضت کی اور چلہ کھینچتا رہا، یہاں تک کہ جسم سوکھ کر لاغر ہو گیا، لیکن دل کو جس کی تلاش تھی وہ نہ ملی۔ پھر ایک دن کمزوری سے بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو خیال آیا کہ اس طرح بھوکے رہنے سے کچھ نہیں ملے گا، چنانچہ اس نفس کشی کو ختم کر کے کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس کے مرید جو تپسیا کی وجہ سے مرعوب ہوئے تھے وہ اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ گوتم دنوں رات روشنی کی جستجو میں حیر و پریشان تھا، لیکن کسی طرح دلی راحت نہ مل رہی تھی۔ اس نے سوچا وہ واپس کپل وستو چلا جاؤں، لیکن وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کیا کرے۔ اسی کیفیت میں ایک دن ایک کامزاد کسان کی لڑکی نظر آئی۔ اس نے پوچھا کہ آپ کو بھوک لگی ہے، کیا آپ میرے ہاتھ کا کھانا کھا لیں گے؟ گوتم نے پوچھا، اے بہن تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا، میرا نام سجات ہے۔ گوتم نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، کیا تمہارا کھانا میری بھوک کی تسلی کر دے گا؟ لڑکی گوتم کی بات کا مطلب کیا سمجھتی، وہ گھر سے
کھانا لائی اور مؤدب ہو کر گوتم کو کھانا کھلایا۔ گوتم پھر خدا کی یاد میں مصروف ہو گئے اور مراقمے میں بڑھ کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش میں ڈالے گئے۔ ان کے امتحان بھی شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے شیاطین نے دل میں وسوسے ڈال کر گوتم کو اس گوہر مقصود سے دور لے جانے کی کوشش کی جس کی تلاش میں وہ سرگردہ تھے، لیکن گوتم ان کے پھندوں میں آ کر نظر حیات سے نہیں ہٹے۔ پھر اپسراؤں کا جھرمٹ آیا اور خدا کی یاد سے غافل کرنے کے لیے ان سے عشق و محبت کی باتیں کرنے لگا۔ وہ اس چکر میں بھی نہیں آئے۔ تیسری آزمائش کے لیے شیطان خود آیا تو گوتم نے اس سے کہا، تو بھی برے راستے پر نہ چل، تو دیکھ میں تیری آنکھوں کے سامنے عرفان حاصل کروں گا۔ جب یہ تینوں آزمائشیں پوری ہو گئیں تو اس کو بہت ہی دل نشین آواز سنائی دی، دیوتا اسے موتیوں کی ہار اور پرچم دے رہے ہیں، اس پر پھولوں کی بارش ہو رہی اور خوشی کے باجے بج رہے ہیں اور ہر شے کہہ رہی ہے تو بہادر مرد خدا ہے، تیرے دشمن نے اس بڑھ کے درخت کے نیچے تیرے گرد گھیرا ڈالا ہوا تھا، آخر کار دشمن کو شکست ہوئی، اس مقام پر اسی جگہ تجھے بہترین کرسی ملے گی، آج تجھے ایسا نروان عرفان اور گیان حاصل ہوا جو نفسانیت سے مبرہ ہے اور تجھے بت کی ساری حکومت ملے گی، عقل و دانائی بیدار موز نور اور روشنی عطا کی گئی۔ گوتم کو بدھی ملی اور سیدھا راستہ مل گیا، نفس امارہ اس کے اختیار میں تھا اور نفس ملکوتی اب اس کے پاس تھا۔ جس چیز کے لیے وہ مدتوں سے بھٹک رہا تھا، روحانی منزلیں طے ہوئیں اور عشق حقیقی نے اس کو اس کے بڑے مرتبے کے لحاظ سے کامران و شادہ کیا۔ اس طرح گوتم کو ان کے منصب کے لحاظ سے اپنی منزل مقصود حاصل ہو گئی۔ بدھ کی تعلیمات۔ روشنی و عرفان ملنے کے بعد اس نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا، اسے رنج و غم دور کرنے کا طریقہ معلوم ہو گیا، نفسانی خواہشات سے کیسے بچا جا سکتا ہے، زندگی اور موت کی مشکلات کیا ہیں، دولت کی کیا حیثیت ہے اور ان سب مشکلات سے کیسے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ بدھ کی تعلیم کا اصل مقصد نروان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خواہش نفسانی کی سرکش اونٹنی کو اللہ کی اطاعت کی چھری سے ذبح کیا جائے اور خود کو خدا کی صفات میں رنگ لیا جائے تو انسان کی روح خدا سے مل جاتی ہے اور اس کا نام نروان ہے۔ گوتم نے اپنے پیروکار کے دو حصے کیے، ایک درویشوں کا اور دوسرا دنیا داروں کا، پھر ان پر عمل کرنے کی تعلیم دی۔ تو ساتھیوں، آج ہم نے انسان کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب کے صفحہ نمبر 25 تک کتاب کو پڑھا اور سمجھنے کی کوشش کی۔ جہاں تک ہم نے اس کتاب کو صفحہ نمبر 25 تک پڑھا، وہاں تک یقیناً آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی کہ اسلام سے پہلے جتنے بھی مذہب تھے دنیا میں، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، چاہے اللہ تعالیٰ کا نام نہیں تھا لیکن ایک ذات واحد ایسی تھی جس کو ڈھونڈنے کے لیے تمام مذاہب نے کوشش کی، اور جس طرح ہم مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ہم نے ایمان لائے، اپنا عقیدہ پختہ رکھا، یعنی عقیدہ توحید پر ہم نے سب سے پہلے ایمان لائے، تو وہ لوگ بھی اس بات کو تو مانتے تھے کہ کوئی ذات واحد کوئی ایسی ہے جس کے ہاتھ میں یہ سارا نظام ہے، اور اس کو ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے اپنا عیش و عشرت، اپنے محلات اور اپنی حکومتیں چھوڑ کر جنگلوں میں چلے کاٹے۔ بہت سارے جو وہاں کے اس وقت کے بزرگ تھے یا جنہیں کتابوں پر ان کی اس وقت کی ان کی کتابوں پر ان کا ایمان تھا، ان لوگوں سے انہوں نے ان کتابوں کی تعلیم حاصل کی، اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھا اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اپنے دلوں کو
اور اپنی روح کو سکون پہنچانے کے لیے انہوں نے بہت سی چیزیں اپنائیں۔ تو انشاءاللہ جو اس کا اگلا صفحہ ہے، صفحہ نمبر 26، میں اپنی نئی ویڈیو میں آپ کو پڑھاؤں گی۔ تو جب تک آپ کوشش کریے گا کہ آپ اس کو اچھی طرح سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ صفحہ نمبر 26 کے ساتھ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔